السلام علیکم جی، میں آپ سب کو RGR اسلامک چینل پر ویلکم کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کے بارے میں۔ دنیا کی تاریخ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپوت، عظیم فاتحہ، عظیم اسلام کے سپاہی، عظیم سپہ سالار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تاریخ ساز فاتحہ تھے، جن کا لقب سیف اللہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نبوی ہے کہ خالد، تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ صغریٰ ام المومنین حضرت بی بی میمونہ کی بہن تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور فن سپہ گیری تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف آتے تو یقیناً مسلمانوں کو اس جنگ میں کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں شام کے علاقہ بلقاء کی طرف روانہ کیا، تاکہ وہاں بسرا شرجیل، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، کو سبق سکھایا جائے۔ تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ اسلامی فوج کی شرجیل کی فوجوں سے بھیڑ ہوئی، جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھی۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر کمان حضرت جعفر تیار کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواح نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئی تو وہ اس میں بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جی ہاں گائز، یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو بچا کر مدینہ واپس لے گئے۔ تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کردار۔ وفات کے وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے تقریباً 300 جنگیں لڑی ہیں، میرے جسم کے ہر حصے میں کہیں تلوار، کہیں نیزے اور کہیں تیر کا زخم لگا ہے، مگر شہادت سے محروم رہا اور آج بستر پر مر رہا ہوں۔ مرتے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا اسلحہ اور سواری کا گھوڑا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا جائے، اور یہی ان کا سارا اثاثہ تھا۔ جنرل محمود شیت خطاب لکھتے ہیں کہ سیدنا خالد قیادت ہی کے لیے پیدا ہوئے، انہوں نے قائد ہی کی حیثیت سے زندگی گزاری اور ایک قائد کی طرح اس جہان سے رخصت ہوئے۔ گو آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی یاد بددستور دلوں میں موجود اور باقی ہے۔